ہزار داستان ایپیسوڈ 20۔ کمال رائے آرزو کو لے کر صبح ہی صبح حیدرآباد کے لیے نکل گیا۔ پجیروں میں اس کے ساتھ دونوں مسلح گارڈ بھی تھے۔ گاڑی کمال رائے خود چلا رہا تھا، جبکہ ڈرائیور لال محمد گارڈوں کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ کمال رائے کو گاڑی سپیڈ سے چلانے کی عادت تھی۔ اس کی پجیروں اڑی چلی جا رہی تھی۔ آرزو خاموش بیٹھی تھی۔ یہ 10 سال پرانی بات تھی جب کمال رائے نور بانو سے ملا تھا۔ نور بانو نے آرزو کو بازیاب کرا دیا تھا اور ماروی کے جسم کو بھی آزاد کرایا، جو کہ ایک اگھوری سادھو اوگڑ ناتھ کے قبضے میں تھا۔ کمال رائے ایک مرتبہ اس کا شکریہ ادا کرنے گیا تھا، اس کے بعد وہ پھر کبھی نہیں گیا۔ ویسے نور بانو نے بھی منع کر دیا تھا کہ اب آپ کے مسائل کیونکہ حل ہو چکے ہیں، اس لیے آئندہ آنے کی ضرورت نہیں۔ شکر تھا کہ یہ 10 سال پرسکون گزر گئے تھے، اب پہلی مرتبہ کچھ الجھنیں پیدا ہوئی تھیں۔ یہ کتنی عجیب بات تھی کہ آرزو کو جو شخص خواب میں تواتر کے ساتھ دکھائی دے رہا تھا، اب وہ مجسم ہو کر اس کے کمرے تک آ پہنچا تھا۔ کمال رائے کو بس اتنا ہی معلوم ہوا تھا، اسے اصل بات تو معلوم ہی نہ تھی کہ ایک سانپ اس کی بیٹی کی زندگی کو اجیرن کیے ہوئے ہے۔ وہ اچانک کمرے میں کہیں سے نمودار ہوتا ہے اور اسے ڈس کر چلا جاتا ہے۔ اگر یہ بات آرزو اپنے باپ کو بتا دیتی تو جانے اس کی کیا حالت ہوتی۔ کمال رائے نے نور بانو کے گھر کے نزدیک پہنچ کر پجیروں روک دی۔ اس نے آرزو کو اپنے ساتھ لیا اور ڈرائیور کو گارڈوں سمیت گاڑی میں بیٹھے رہنے کی ہدایت کی۔ کمال رائے نے آرزو کو نور بانو کے بارے میں چلنے سے پہلے کافی بتا دیا تھا۔ آرزو کی اس وقت بڑی ہیجانی کیفیت تھی۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں بڑی پرتجسس تھی، جس کی عمر 14-15 سال تھی، لیکن کام وہ کسی عامل کامل بزرگ کی طرح کرتی تھی۔ کمال رائے کو وہ مکان اب بھی اچھی طرح یاد تھا، لہٰذا وہ پورے اطمینان سے نور بانو کے گھر تک پہنچ گیا۔ گھر ویسا ہی تھا، البتہ اس پر رنگ و روغن کیا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے کال بیل بجائی اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ کمال رائے کو تھوڑی سی حیرت ہوئی، کیونکہ وہ جب بھی یہاں آیا اس نے گھر میں کسی مرد کو نہیں پایا تھا۔ دروازہ نور بانو کی والدہ حور بانو نے کھولا یا خود نور بانو دروازے تک آئی تھی؟ کمال رائے کیا جواب دیتا کہ وہ کون ہے؟ باہر سے جواب نہ پا کر آنے والے نے گیٹ کھولا اور ان دونوں کو حیران ہو کر دیکھا اور پھر بولا، جی فرمائیے۔ وہ ایک 50 سالہ شخص تھا، شلوار قمیض میں ملبوس، نظر کا چشمہ لگائے، صورت سے پڑھا لکھا دکھائی دیتا تھا۔ کمال رائے تھوڑا آگے بڑھا اور بولا، میرا نام کمال رائے ہے، مجھے نور بانو صاحبہ سے ملنا ہے۔ نور بانو؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ اوہ، شاید آپ سالوں بعد یہاں آئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نور بانو یہاں نہیں رہتی، انہیں گئے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے۔ ارے کہاں گئیں وہ؟ کمال رائے پریشان ہو گیا۔ چند سال قبل ان کی شادی ہو گئی تھی۔ ان کی شادی کے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کے انتقال کے بعد انہوں نے یہ گھر فروخت کر دیا۔ ہم پہلے ان کے پڑوسی تھے، ہم نے یہ گھر لے لیا۔ اب وہ کہاں رہتی ہیں؟ کمال رائے نے پوچھا۔ پہلے تو وہ یہیں حیدرآباد میں رہتی تھیں، لیکن اب سنا ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب چلی گئی ہیں، اس شخص نے بتایا۔ اچھا جناب، بہت شکریہ، آپ کو زحمت ہوئی۔ نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کہیں دور سے آئے ہیں؟ اس نے گیٹ کی طرف پلٹتے ہوئے پوچھا۔ جی، کراچی سے آئے ہیں۔ آپ اگر آرام کرنا چاہیں تو گھر حاضر ہے، چائے وغیرہ پی کر چلے جائیے گا۔ جی، آپ کی اس عنایت کا شکریہ، میں اب واپس جاؤں گا، میرے پاس گاڑی ہے۔ کمال رائے کو بڑی مایوسی ہوئی، وہ بڑی آس لے کر یہاں آیا تھا۔ اسے پوری امید تھی کہ نور بانو اس کا یہ مسئلہ ضرور حل کر دے گی، لیکن وہ تو یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ اب اس سے آئندہ ملنے کی کوئی آس بھی نہ رہی تھی۔ اب کیا کریں آرزو؟ کمال رائے نے گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ بابا، روشن گوٹ چلیں، مجھے دادی یاد آ رہی ہیں،
انہیں دیکھے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں۔ آرزو نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ کمال رائے فوراً ہی روشن گوٹ جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ آرزو اور کمال رائے کو اکٹھا دیکھ کر نفیسہ بیگم کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے اپنی پوتی کو خوب بھینچ بھینچ کر پیار کیا۔ کمال رائے ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ماں سارا لاڈ پوتی پر ہی صرف کر دو گی؟ آخر میں بھی تو ہوں۔ ہاں تو کیوں نہیں بیٹا، آ میرے پاس آ، نفیسہ بیگم نے کہا اور پھر اس کے دونوں بازو پکڑ کر اس کا چہرہ غور سے دیکھا اور بولی، بیٹا تو دبلا ہو رہا ہے۔ ماں میں بالکل ٹھیک ہوں، ویسے ہر ماں کو اپنا بیٹا کمزور ہی دکھائی دیتا ہے۔ کمال رائے نے ہنس کر کہا۔ کیوں بابا؟ آرزو نے فوراً پوچھا۔ تاکہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ کیا ماں کی بھی نظر لگ جاتی ہے؟ آرزو حیرت سے بولی۔ میرے خیال سے تو نہیں لگنی چاہیے، لیکن ماں کا یہی خیال ہے، کمال رائے نے بتایا۔ نفیسہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر ہلکا سا گلے لگایا اور بولی، بیٹا آج میں بہت خوش ہوں۔ کیوں ماں؟ تم دونوں کو دیکھ کر۔ کل میں نے تم دونوں کو خواب میں دیکھا تھا۔ بس ماں ہم اسی لیے فوراً آ گئے۔ جب سے کمال رائے نے اپنی ماں کو منع کیا تھا کہ وہ آئندہ آرزو کے لیے کوئی رشتہ پسند نہ کرے، تب سے نفیسہ بیگم ناراض تھی۔ اسے کمال رائے کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کراچی نہیں گئی تھی۔ آرزو تو خیر کبھی بھولے پھٹکے ہی روشن گوٹ آتی تھی۔ کمال رائے ضرور چکر لگایا کرتا تھا، لیکن اس مرتبہ کمال رائے کو بھی آئے خاصا عرصہ ہو گیا تھا۔ ماں کے رشتہ طے کرنے کے بعد وہ ادھر پھٹکا ہی نہ تھا۔ ان حالات میں نفیسہ بیگم کا خوش ہونا ایک فطری امر تھا۔ آرزو اور کمال رائے کی آمد سے حویلی میں جشن کا سا سما تھا۔ حویلی کے نوکر چاکر جو اپنے مالک پر جان دیتے تھے، اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ آرزو کی موجودگی نے حویلی کے در و دیوار کو روشن کر دیا تھا۔ ملازمہ خاص بھاگ بھری اور دوسری ملازمائیں آرزو کو سلام پر سلام کیے جا رہی تھیں۔ وہ بہانے بہانے سے اس کے پاس گھوم رہی تھیں، اس سے بات کرنا چاہتی تھیں، اسے دیکھنا چاہتی تھیں۔ نفیسہ بیگم نے طرح طرح کے کھانوں کا آرڈر دے دیا تھا۔ وہ خود بھی بار بار کچن کے چکر کاٹ رہی تھی۔ نفیسہ بیگم نے کمال رائے اور آرزو کو دیکھتے ہی ایک بندہ ارشاد گوٹھ روانہ کر دیا تھا۔ اس نے مائرہ اور اس کے گھر والوں کو بلا بھیجا تھا، اور یہ بات اس نے کمال رائے کو نہیں بتائی تھی۔ کھانے سے چند منٹ قبل مائرہ اپنے والدین کے ساتھ آ پہنچی۔ مائرہ کو دیکھ کر کمال رائے کے چہرے پر روشنی پھیل گئی۔ مائرہ بھی اسے دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ اس نے آرزو کو بڑی محبت سے گلے لگایا، اس کی خیریت پوچھی۔ آرزو خوش ہو کر بولی، میں ٹھیک ہوں پھپھو، آپ نے تو کراچی آنا ہی چھوڑ دیا۔ کیا کریں بھائی، کوئی بلاتا ہی نہیں۔ مائرہ مخاطب تو آرزو سے تھی، لیکن روئے سخن کمال کی طرف تھا، جو نزدیک ہی بیٹھا تھا۔ آرزو بھلا کہاں چوکنے والی تھی، اس نے یہ بات فوراً نوٹ کر لی اور اپنے باپ سے مخاطب ہو کر بولی، بابا سنا آپ نے، پھپھو آپ سے کچھ کہہ رہی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ کمال رائے نے انجان بن کر پوچھا۔ کچھ نہیں، مائرہ نے فوراً مداخلت کی۔ یہ کہہ رہی ہیں آپ انہیں کراچی بلاتے ہی نہیں۔ بیٹا ان سے کہہ دو وہ گھر ان کا اپنا ہے، جب جی چاہے آئیں، جتنے دن چاہیں رہیں۔ کمال رائے نے سادگی سے کہا۔ پھپھو اب تو دعوت مل گئی، اب تو آپ آئیں گی نا؟ آرزو شرارت سے بولی۔ ایسی زبردستی دعوت کا کیا فائدہ؟ مائرہ نے کمال رائے کی طرف دیکھے بنا کہا۔ چلو بھائی کھانا لگ گیا ہے، سب آ جاؤ۔ نفیسہ بیگم نے اعلان کیا تو بات وہیں کی وہیں رہ گئی۔ کھانے کے لیے فرشی نشست کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ آرزو کو کھانے کی اس نشست میں بڑا مزہ آیا۔ کراچی میں تو بس وہ دو آدمی ہی میز پر ہوتے تھے، اور کبھی کبھی آرزو ہی اکیلی ڈائننگ ٹیبل پر ہوتی تھی۔ اسے بہت سے لوگوں کے ساتھ رہنے اور بہت لوگوں کے ساتھ کھانے کا بہت شوق تھا۔
کھانے کے بعد رات دیر گئے تک باتیں ہوتی رہیں۔ پھر جب کمال رائے کو نیند آنے لگی تو وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ اس حویلی میں کمروں کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن آرزو نے اپنی دادی کے ساتھ سونا پسند کیا۔ آرزو اور نفیسہ بیگم کے ساتھ مائرہ بھی رہی۔ وہ لوگ صبح کے 4 بجے تک باتیں کرتے رہے۔ جب آرزو نیند سے بالکل نڈھال ہونے لگی تو مائرہ اٹھ کر چلی گئی۔ دیر تک جاگنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آرزو صبح دیر تک سوتی رہی۔ نفیسہ بیگم اگرچہ جلدی اٹھ گئی تھی، لیکن اس نے آرزو کو اٹھانے کی کوشش نہ کی۔ کوئی 11:30 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی۔ گھڑی میں وقت دیکھا تو وہ گھبرا کر بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ واش روم میں منہ ہاتھ دھو کر وہ کمرے سے نکلی اور تلاش کرتی ہوئی وہ کمال رائے کے کمرے میں پہنچ گئی۔ کمال رائے اٹھ چکا تھا اور نفیسہ بیگم سے محو گفتگو تھا۔ لو ماں، وہ آرزو بھی آ گئی۔ کمال رائے اسے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر بولا۔ آرزو نے باری باری دونوں کو سلام کیا اور اپنے باپ کے بیڈ پر اس کے نزدیک بیٹھ گئی۔ کہو بھائی، رات کو نیند آ گئی تھی؟ بابا، رات کو بڑا مزہ آیا، خوب باتیں کیں۔ مائرہ پھپھو بڑی مزے کی باتیں کرتی ہیں اور دادی نے پرانے قصے سنائے جانے کہاں کہاں کے۔ بابا، بہت اچھا لگا۔ آرزو خوش ہو کر بولی۔ پھر بیٹا ایسا کرتے ہیں، ادھر ہی رہ جاتے ہیں، چھوڑو پڑھائی بڑھائی۔ کمال رائے نے ہنس کر کہا۔ بابا ایسی باتیں نہ کریں، میں اپنی پڑھائی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ تو کون کہہ رہا ہے؟ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ بابا قبرستان چلیں؟ اچانک آرزو کو جانے کیا خیال آیا۔ کیوں، خیریت؟ کمال رائے نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میں امی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں، رات کو میں نے انہیں خواب میں دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ناشتہ کر لیں پھر چلتے ہیں۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ آرزو کو اپنے ساتھ لے کر قبرستان آ گیا۔ اس نے گاڑی قبر کے نزدیک ہی روکی۔ ماروی کی قبر ایک اونچی جگہ پر 4 دیواری کے اندر اور سرسبز درختوں کے درمیان گھری ہوئی تھی۔ آرزو قبر کے سرہانے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ کمال رائے نے ماروی کی قبر سے چند سوکھے پتے اٹھا کر ایک طرف پھینکے اور پھر آرزو کے نزدیک کھڑے ہو کر فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ فاتحہ سے فارغ ہو کر جب اس نے آرزو کو دیکھا تو وہ ابھی تک سر جھکائے بیٹھی نظر آئی۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اور دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آرزو نے فوراً اپنا سر اٹھایا اور اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ کمال رائے نے اپنی بیٹی کے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کیے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر قبر کی 4 دیواری سے نکل آیا۔ وہ اگر وہاں کچھ دیر اور ٹھہر جاتا تو اس بات کے امکانات تھے کہ اس کی آنکھیں بھی بھیگ جاتیں۔ کمال رائے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑے گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس نے چاہا کہ وہ آرزو سے تسلی آمیز کلمات کہے، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کہے تو کیا کہے۔ ابھی اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ ایک دم آرزو نے کہا، بابا وہ۔ کمال رائے نے گاڑی کا دروازہ چھوڑ کر اس طرف دیکھا جدھر آرزو دیکھ رہی تھی۔ سامنے ایک درخت کی اوٹ میں ایک شخص کھڑا تھا۔ اس شخص کا آدھا جسم نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک آنکھ سے ان دونوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ کمال رائے نے جیسے اپنے آپ سے کہا، یہ پہلے تو یہاں نہیں تھا۔ ہاں، جب ہم آئے تھے اس وقت تو یہاں کوئی نہ تھا۔ کوئی فقیر ہے شاید؟ کمال رائے نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ ہو سکتا ہے، آرزو بولی۔ بیٹا تم گاڑی میں بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ کمال رائے اس درخت کی طرف بڑھا۔ وہ درخت کوئی 20-25 گز کے فاصلے پر تھا۔ درخت کے نزدیک پہنچنے تک وہ شخص ٹس سے مس نہ ہوا۔ یوں ہی درخت کی اوٹ میں کھڑا ایک آنکھ سے اسے اپنے نزدیک آتا دیکھتا رہا۔ نہ ڈرا، نہ سہما، نہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی۔ جب کمال رائے بالکل نزدیک پہنچ گیا تو اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور بولا، کون ہو تم؟ اللہ کے بندے ہیں، اور کون ہیں؟ وہ شخص پرسکون لہجے میں بولا۔ یہاں چھپے کیوں کھڑے ہو؟ کمال رائے نے پوچھا۔ چھپے تو نہیں کھڑے، چھپائے کھڑے ہیں، اس شخص نے جواب دیا۔
کیا چھپائے کھڑے ہیں؟ سوال ہوا۔ اپنی ذات، اور کیا؟ عجیب جواب ملا۔ ارے بھائی، یہ کس قسم کی بات کر رہے ہو؟ کمال رائے نے الجھ کر کہا۔ اتنی سیدھی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم کیا کریں؟ وہ شخص بدستور درخت کی اوٹ میں کھڑا تھا۔ اس قبرستان میں کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جانتے ہیں یہ تمہارا آبائی قبرستان ہے، ہمیں یہاں تم سے پوچھ کر کھڑا ہونا چاہیے، لیکن تم بھی جان لو کہ اس قبرستان میں تمہارا باپ دفن ہے، کل تم نے بھی یہیں آنا ہے۔ تمہارا باپ اپنی زمینوں پر بہت اکڑتا تھا، دیکھ لو اسے 3 گز زمین سے زیادہ میسر نہیں، کل کو تمہیں بھی یہی کچھ ملنا ہے۔ بابا جی معذرت چاہتا ہوں، میرا یہ ہرگز مطلب نہ تھا۔ جا معاف کیا۔ اس بچی کی خبر لو، یہ بہت مشکل گھڑی ہے۔ میں کیا کروں بابا جی، کچھ آپ بتائیں۔ ارے ہم سے کیا پوچھتا ہے، ہم یہاں ہیں، اس سے جا کر پوچھ جو تیرے علاقے میں ہے۔ وہ بولا۔ کون بابا، کس سے پوچھوں؟ کمال رائے نے تعجب سے پوچھا۔ جس شہر سے آیا ہے وہاں کی بات کرتے ہیں، وہ وہاں بیٹھا ہے، اسے اکبر ہسپتال کی دیوار کے زیر سایہ تلاش کر، اس پر اسرار شخص نے ہدایت کی۔ میں کیسے پہچانوں گا؟ اس زبردست کی بڑی آسان پہچان ہے، ایک بلی کا بچہ ہوتا ہے اس کے پاس۔ اچھا، ان سے کیا کہوں؟ کچھ نہ کہہ، بس تعاقب کر، اور اس وقت تک تعاقب کر جب تک وہ پیچھے پلٹ کر نہ دیکھ لے اور تجھ سے مخاطب نہ ہو جائے، وہی اس مسئلے کا حل بتائے گا۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا ہم چلتے ہیں، اس بچی کا خیال رکھنا، اس کے ارد گرد خطرناک مخلوق منڈلا رہی ہے، اللہ رحم کرے۔ یہ کہہ کر وہ شخص تنے کے پیچھے پورا چھپ گیا۔ بابا جی میری بات تو سنیں، کمال رائے نے جلدی سے کہا۔ خطرناک مخلوق کا نام سن کر کمال رائے کا دھیان اس کالے لبادے والے کی طرف چلا گیا تھا، جو آرزو کو پہلے خواب میں اور پھر ستارہ کو کمرے میں نظر آیا تھا۔ آخر وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے، وہ پوچھنا چاہتا تھا۔ اس درخت کے پیچھے سے جب کوئی جواب نہ آیا اور نہ ہی وہ شخص دوبارہ نمودار ہوا تو کمال رائے نے آگے بڑھ کر اسے تلاش کیا، لیکن اب وہاں کوئی نہ تھا۔ کمال رائے نے درخت کے چاروں طرف چکر لگایا، لیکن وہ اس شخص کو ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ وہاں کوئی ہوتا تو ملتا۔ پھر کمال رائے آرزو کے پاس آیا۔ آرزو فرنٹ سیٹ پر بیٹھی سامنے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ کمال رائے نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اس سے پوچھا، آرزو کیا تم نے اس شخص کو دیکھا؟ ہاں بابا دیکھا، لیکن وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ میں مسلسل اس پر نظریں رکھی ہوئی تھی، وہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ میں نے اسے درخت کے پیچھے سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عجیب آدمی تھا اور عجیب گفتگو کر کے چلا گیا۔ ویسے بیٹا اللہ تم پر مہربان ہے، نور بانو نہ ملی تو اس نے تمہارے لیے کوئی اور ذریعہ پیدا کر دیا۔ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ انہیں کبھی مایوس نہیں کرتا۔ بے شک بابا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اللہ پر مجھے کامل یقین ہے، آرزو نے بڑے یقین سے کہا۔ کمال رائے جب اکبر ہسپتال پہنچا تو وہ دور ہی سے نظر آ گیا۔ وہ گیٹ کے نزدیک ہی دیوار سے پیٹھ لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں جانب ایک پھٹا سا بیگ رکھا تھا، اس بیگ کے اوپر ہی ایک بلی کا بچہ بیٹھا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا کمزور بلی کا بچہ تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسے کچھ کھانے کو نہ ملتا ہو۔ وہ سفید رنگ کا تھا، اس کے دونوں کان اور دم البتہ کالے رنگ کی تھی۔ اس کے گلے میں ایک ڈوری تھی اور اس ڈوری میں ایک گھنگرو بندھا تھا۔ وہ ایک سانولے رنگ کا شخص تھا، اس کا حلیہ فقیروں جیسا تھا، میلے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ادھیڑ عمر کا تھا، سر اور داڑھی کے بال بالکل کالے تھے۔ وہ دیوار سے پیٹھ لگائے سڑک کی طرف ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک چرنگی تھی،
لیکن اس کی نظریں چورنگی پر نہیں تھیں، وہ کہیں اور دیکھ رہا تھا۔ کمال رائے نے اپنی گاڑی فٹ پاتھ کے ایک جانب پارک کر دی اور اس شخص کو ایک طرف ہو کر غور سے دیکھنے لگا۔ شام کے سائے بڑھ رہے تھے، سورج مغرب کی جانب تیزی سے گامزن تھا۔ قبرستان والے بابا نے کمال رائے سے کہا تھا کہ اس شخص کا تعاقب کرنا ہے اور اس وقت تک تعاقب کرنا ہے جب تک وہ پلٹ کر نہ دیکھ لے اور اس سے مخاطب نہ ہو جائے۔ سوال یہ تھا کہ وہ اس کا تعاقب کیوں کرے؟ وہ تو پورے اطمینان سے بیٹھا تھا، بس وہ سامنے کی طرف دیکھے جاتا تھا۔ نہ تو وہ منہ سے مانگ رہا تھا اور نہ اس نے دستے سوال پھیلایا ہوا تھا۔ اس کے سامنے کوئی کٹورا رکھا تھا، نہ ہی اس نے کوئی کپڑا پھیلایا ہوا تھا۔ وہ عجیب قسم کا فقیر تھا۔ کمال رائے کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کس وقت یہاں سے اٹھتا ہے یا یہیں پڑھ کر سو جاتا ہے۔ قریب ہی ایک جوس والے کا ٹھیلا لگا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس جوس والے سے کچھ معلومات کرے۔ وہ ٹہلتا ہوا اس جوس والے کی طرف بڑھا۔ اس جوس والے سے معلومات کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس سے جوس لیا جائے۔ وہ کنو کا جوس فروخت کر رہا تھا۔ جس انداز سے وہ جوس نکال رہا تھا اور جن گلاسوں میں وہ جوس فروخت کر رہا تھا، کمال رائے کے لیے ایسا گندا جوس پینا بڑا مشکل تھا۔ لیکن اس بابا کے بارے میں غیر محسوس طریقے سے معلومات کرنے کے لیے جوس والے کے پاس کھڑا ہونا ضروری تھا۔ اس نے ایک گلاس جوس کا آرڈر دے دیا اور جوس والے سے مخاطب ہو کر بولا، بھئی یہ بابا بھی خوب ہیں، اس بلی کے بچے کو کچھ کھلاتے پلاتے بھی ہیں؟ بچہ کیسا سوکھا ہوا ہے۔ صاحب جی اس کے بیگ میں روٹی ہوتی ہے، بس وہی اس کو کھلاتا رہتا ہے۔ جوس والے نے ہنس کر کہا، یہ بابا اسی طرح بیٹھا رہتا ہے؟ کمال رائے اپنے مطلب کی گفتگو کی طرف چلا۔ ہاں صاحب جی، یہ صبح سے شام تک اسی انداز میں بیٹھا رہتا ہے۔ یہ کسی کی طرف نہیں دیکھتا، کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں۔ ایک دو بار میں نے جوس دینے کی کوشش کی لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ تو کسی سے کچھ مانگتا نہیں، لیکن میں نے کسی شخص کو اسے بھیک دیتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، جبکہ اس فٹ پاتھ پر صبح سے شام تک ہزاروں لوگ گزرتے ہیں۔ جوس والے نے کمال رائے کو جوس بھرا گلاس دیتے ہوئے بتایا۔ بڑے کمال کی بات ہے، کمال رائے نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا یہ بابا رات کو یہیں سوتے ہیں؟ نہیں جی، مغرب سے ذرا پہلے یہ اٹھ جاتا ہے۔ وہ سامنے جو آپ پل دیکھ رہے ہیں اس کی طرف یہ کہیں جاتا ہے۔ پل کے دوسری طرف ایک چھوٹی سی آبادی ہے، میرا خیال ہے وہاں کہیں اس کا بسیرا ہے۔ جوس والے نے بتایا۔ کمال رائے خوش ہو گیا، بس اسے اتنا ہی معلوم کرنا تھا کہ وہ یہاں سے کس وقت اٹھتا ہے۔ مغرب ہونے میں زیادہ دیر نہ تھی، اتنا وقت وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آرام سے گزار سکتا تھا۔ پھر اس نے اپنی گاڑی ایسی جگہ پارک کی جہاں سے وہ اس بابا پر نظر رکھ سکے۔ پھر اس نے ڈیک میں غزلوں کا کیسٹ لگایا اور آرام سے سننے لگا۔ مغرب سے ذرا پہلے بلی والے بابا نے اپنا بیگ اٹھا کر کندھے پر ڈالا۔ وہ بلی کا بچہ بیگ کے اندر تھا اور آرام سے منہ نکالے بیٹھا تھا۔ پھر وہ ایک طرف چل دیا، اس کا رخ سامنے پل ہی کی طرف تھا۔ جب وہ بلی والا اس کے سامنے سے گزر گیا تو کمال رائے گاڑی سے نکل آیا۔ اس نے گاڑی لاک کی اور اس کے تعاقب میں چل دیا۔ سڑک پار کر کے اس بابا نے پل کا راستہ اختیار کیا۔ وہ اپنی دھن میں مگن سیدھا چلا جا رہا تھا۔ کمال رائے اس سے 10 قدم پیچھے تھا۔ پل کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھی اس نے رک کر یا پلٹ کر دیکھنے کی کوشش نہ کی۔ پھر وہ پل بھی کراس کر گیا۔ پل کی سیڑھیاں اترنے سے پہلے بھی اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، حالانکہ کمال رائے اس کے بہت نزدیک تھا۔ پل کے نزدیک ہی کچھ چوپڑیاں تھیں۔ چوپڑیوں کے سامنے کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ وہ ان بچوں کے قریب سے گزر کر چوپڑیوں کے درمیان بنے ایک چھوٹے سے راستے میں داخل ہو گیا۔ یہ راستہ چند قدم بعد ہی دائیں جانب مڑ جاتا تھا۔ وہ بابا دائیں جانب مڑ گیا۔ اب کمال رائے کا آگے جانا فضول تھا، وہ چوپڑیوں میں تو داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ مایوس ہو کر واپس پلٹ آیا۔ اس نے قبرستان والے بابا کی ہدایت پر پورے طور پر عمل کیا تھا، لیکن بلی والے بابا نے اس سے مخاطب ہونا تو دور کی بات ہے، پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔
وہ پورے چاند کی رات تھی۔ رات کی رانی کی مسحور کن خوشبو پورے بنگلے میں پھیلی ہوئی تھی۔ آرزو ستارہ کے ساتھ لان پر ٹہل رہی تھی۔ آرزو کو چپ سی لگی تھی۔ ستارہ نے ایک دو مرتبہ ادھر ادھر کی بات چھیڑنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن آرزو نے ہوں ہاں کے سوا کوئی جواب نہ دیا، تو پھر ستارہ نے مزید بولنے کی جرات نہ کی۔ وہ سمجھ گئی کہ اس وقت بی بی کا بولنے کا موڈ نہیں ہے۔ پون گھنٹہ ٹہلنے کے بعد آرزو اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ اس پر کچھ تھکن سی طاری تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے اپنے بیڈ پر تھم سے گر گئی اور اپنے ہاتھ پاؤں آرام دہ انداز میں پھیلا لیے۔ آج شام ہی سے اس کے دل کو قرار نہیں تھا، بے چینی سی تھی، ایک بے نام سی خلش تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے، بس کسی کام میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ بیڈ پر لیٹ کر اسے کچھ سکون سا ملا، لیکن یہ سکون 5-7 منٹ سے زیادہ کا نہ تھا۔ پھر وہی بے قراری شروع ہو گئی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے اور وہ اس چیز کی تلاش میں ہے، لیکن نہ تو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس کی کیا چیز گم ہوئی ہے، نہ یہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس چیز کو کہاں تلاش کر رہی ہے۔ وہ چاہ رہی تھی کہ کوئی آئے، لیکن کون آئے اور کیوں آئے معلوم نہ تھا۔ اسے پیاس لگ رہی تھی، لیکن اس کا دل پانی پینے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ چائے کافی کا بھی موڈ نہ تھا۔ وہ کچھ چاہ رہی تھی، لیکن کیا چاہ رہی تھی اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ پھر اچانک ہی کسی نے کان کے نزدیک سرگوشی سی کی، جیسے کسی نے کہا ہو، جاؤ نہا لو۔ آرزو نے فوراً اپنے تکیے کے دائیں بائیں رخ موڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ لیکن یہ آواز اس کے اندر کھسی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ واش روم میں جانے کے لیے مجبور ہو گئی۔ جب وہ نہا کر باہر نکلی تو اس کے دل کو کسی حد تک چین آ گیا تھا۔ پھر وہ شب خوابی کے لباس میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سکھاتی رہی اور گاہے بگاہے آئینے میں بھی دیکھتی رہی۔ تب اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ کسی کے انتظار میں ہے، لیکن کس کا انتظار اسے یہ معلوم نہ تھا۔ اسی وقت کمرے میں ایک مسحور کن خوشبو پھیل گئی۔ یہ خوشبو اس کی جانی پہچانی تھی۔ اس خوشبو کو محسوس کر کے اس کے دل کو قرار آنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ رنتارو بیڈ پر پھن پھیلائے جھوم رہا تھا۔ ستارہ بہت سارے جتن کر کے تھک گئی اور آرزو نے اپنے کمرے کا دروازہ نہ کھولا تو پھر وہ مجبور ہو کر کمال رائے کے پاس چلی گئی۔ کمال رائے اس وقت بنگلے میں ہی موجود تھا۔ اس نے ستارہ کو پریشان حال کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو فوراً رسالہ ایک طرف رکھ دیا اور بولا، کیا ہوا؟ مالک، وہ بی بی دروازہ نہیں کھول رہی ہیں۔ ستارہ نے پریشان ہو کر کہا۔ ارے! کمال رائے نے فوراً گھڑی پر نظر ڈالی۔ 12 بج رہے ہیں، وہ ابھی تک سو رہی ہے، کالج بھی نہیں گئی۔ میں انہیں اٹھانے کے سارے جتن کر چکی ہوں، لیکن آج تو وہ اٹھ ہی نہیں رہی۔ اچھا ٹھہرو۔ کمال رائے نے دروازے سے چابی نکالی اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ کمال رائے نے احتیاطاً آواز دی۔ کوئی جواب نہ آیا تو دروازے پر دستک دی۔ پھر بھی کوئی جواب نہ ملا تو اس نے چابی سے دروازہ کھول لیا۔ پھر وہ بہت تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ آرزو بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ وہ آدھی بیڈ پر تھی اور آدھی بیڈ سے نیچے تھی۔ اس کا شب خوابی کا لباس بے ترتیب تھا۔ ستارہ نے بھاگ کر الماری کھولی اور آرزو کو چادر سے ڈھک دیا۔ پھر کمال رائے نے اسے بیڈ پر سیدھا کر کے لٹایا اور ستارہ سے بولا، جاؤ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے۔ پھر کمال رائے نے آرزو کا منہ تھپ تھپایا، اسے دھیرے دھیرے آوازیں دیں، آرزو، آرزو، بیٹا آنکھیں کھولو۔ اتنی دیر میں سروری گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ہائے، کیا ہوا بی بی کو؟ پتہ نہیں سروری، تم اس کے کپڑے تبدیل کرو، میں اسے اسپتال لے کر جاتا ہوں۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں کی 2-3 گھنٹوں کی کاوشوں کے بعد آرزو کو وہ مشکل ہوش آیا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے جو سب سے پہلی بات کہی وہ ہوش اڑا دینے والی تھی۔ کمال رائے کہ آخر ہوش کیسے نہ اڑتے۔
3 دن کے بعد آرزو کا نکاح ہونے والا تھا اور اس نے ہوش میں آتے ہی کہا تھا، بابا میرا نکاح نہ کریں، میں اب شادی نہیں کرنا چاہتی۔